بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران سفر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر جب ایک بستی سے ہوا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور رات کی سیاہی دن کے اجالوں کو بس نکلنے ہی والی تھی۔ امام صاحب نے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بستی کی چھوٹی سی کچی مسجد میں جا کر پہلے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کیے اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چٹائی پر لیٹ گئے۔ ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ بستی کے پہرودار نے بیرونی دروازے سے جھانک کر دیکھا اور امام صاحب کو صحن میں لیٹا ہوا دیکھ کر اندر آ گیا۔ اس نے امام صاحب سے اپنے مخصوص کھڑے لہجے میں کہا، یہ سونے کی نہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لہذا آپ اگر نماز پڑھ ہی لیے تو یہاں سے تشریف لے جائیے۔ امام صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک مسافر ہے، رات ہو جانے کے بعد انہیں مجبوراً یہاں رکنا پڑا۔ بستی میں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں، لہذا وہ مہربانی کر کے انہیں مسجد میں رات گزارنے دیں۔ صبح نماز فجر ادا کرتے ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن پہرودار پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسلسل امام صاحب کو پریشان کرتا رہا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ جواب جالہ باشد خاموشی کے مقصد امام صاحب نے اس کے ساتھ بحث کرنا فضول جانا۔ بدستور لیٹے رہے اور خاموشی اختیار کر کے آنکھیں پوچھ لیں۔ ان کا خیال تھا پہرودار تھک ہار کر چلا جائے گا، لیکن اس کمبخت نے جب دیکھا کہ امام صاحب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو ہاتھا پائی پر اتر آیا اور جھپٹ کر امام صاحب کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا اور کھینچتا ہوا مسجد سے باہر لے گیا۔ وہاں ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اس نے امام صاحب کی ٹانگ چھوڑی اور بولا، اب یہاں پڑے سوتے رہیے، آپ کو کوئی نہیں جگائے گا۔ وہ ابھی جانے کے لیے پوری طرح مڑا بھی نہ تھا کہ سامنے گلی سے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح لیے آتے ہوئے ایک بزرگ نے اسے امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے، پہرودار کو ڈانٹا اور کہا کہ کسی مسافر کے ساتھ پیش آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ پھر امام صاحب سے پہرودار نے نامناسب رویہ پر متنازع کی اور انہیں بطور مہربان ٹھہرنے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے امام صاحب کے لیے کھانا بنوایا، آرام دہ بستر لگوایا، پانی لا کر منہ ہاتھ دھلایا اور صبح ان کے وضو کے لیے لوٹا بھر رکھا۔ غرض ان بزرگ نے امام صاحب کی حد المقدر خدمت اور حاضر توعیہ کی۔ وہ بار بار امام صاحب کو اپنی بستی میں ہونے والی زخمت پر معذرت اور اظہار شرمندگی کرتے رہے۔ پھر مہمان کو آرام کرنے کو کہا کر جب وہ بزرگ جانے لگے تو امام صاحب نے جو اپنے میزبان کی شرافت اور حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئے تھے، انہیں ذرا ٹھہرنے کو کہا کر روکا اور فرمایا اگر وہ برا نہ مانیں تو وہ ان سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت پا کر امام صاحب نے پوچھا، یہ آپ ہر وقت کس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، استغفار کی۔ امام صاحب نے پھر دریافت کیا کہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟
وہ بولے میں نے کبھی شمار تو نہیں کیا، البتہ ایک مدت گزر چکی ہے اور میں جوانی سے بڑھاپے کی حد میں داخل ہو گیا ہوں۔ کچھ حاصل بھی ہوا ہے؟ یہ امام صاحب کا اگلا سوال تھا۔ پھر آپ نے اب تک یہ مشق کیوں جاری رکھی ہوئی ہے؟ یہ امام صاحب کا دوسرا سوال تھا۔ اپنی آخری خواہش کی تکمیل کے انتظار میں بزرگ نے جواب دیا۔ بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے بقول ان کی اس تسبیح کی برکت سے ان کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے، شاید ہی میری کوئی خواہش آزاد یا تمنا ایسی ہو جو پوری ہونے سے رہ گئی ہو۔ یہ سنا تھا کہ امام صاحب کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی حالت دینی تھی اور وہ شک و حسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مسلسل اپنے میزبان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ میری آخری خواہش امام احمد بن حنبل کی ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی طرح ان کے دیدار کر لوں۔ پھر جب اس کیفیت سے نکلے تو اٹھ کر بلند آواز میں کہے، پھر لو خوب جی بھر کر دیکھ لو، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، جسے آپ کی خواہش پوری کرنے کی خاطر ٹانگ سے گھسڑ کر اور گھسٹ کر یہاں لایا گیا ہوں۔ اور بزرگ بہت خوش ہوئے اور گلے لگائے، آخری خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ یہ آج کا پیارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور لکھنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔